کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک خواب پورے ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ مصر کے بادشاہ نے ایک رات ایسا عجیب خواب دیکھا جس نے اسے بے چین کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بھالیاں ہیں اور 7 سوکھی بھالیاں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ اسی وقت ایک شخص کو اچانک یاد آیا کہ کئی سال پہلے قید خانے میں ایک ایسا شخص تھا جو خوابوں کی حیران کن تعبیر بتاتا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جب بادشاہ نے انہیں قید سے آزاد کرنے کا حکم دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً باہر آنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ آخر ایک قیدی آزادی کا موقع ملنے کے باوجود باہر آنے سے کیوں رک گیا؟ اور کیسے ایک قیدی چند لمحوں میں مصر کے خزانے کا نگراں بن گیا؟ آئیے سنتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی حیران کن زندگی کی کہانی کا چوتھا حصہ، بادشاہ کا خواب اور یوسف علیہ السلام کی رہائی۔ کئی سال گزر چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب بھی قید خانے میں تھے۔ وہ بے گناہ تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں جیل میں رکھا گیا تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا ایمان مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی حکمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ وہ قید خانے میں بھی صبر کرتے رہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ انہیں یقین تھا کہ ایک دن اللہ ضرور ان کے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب اللہ کی تقدیر نے ایک حیران کن موڑ لیا۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ یہ خواب اتنا عجیب تھا کہ بادشاہ صبح اٹھتے ہی پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے درباریوں اور عالموں کو بلایا اور کہا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، اگر تم اس کی تعبیر بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ پھر بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا۔ اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور میں نے 7 ہری بھالیاں اور 7 سوکھی بھالیاں بھی دیکھی ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں کئی عالم اور نجومی موجود تھے، لیکن کسی کو بھی اس خواب کی صحیح تعبیر سمجھ میں نہ آئی۔ انہوں نے کہا، یہ بھی تو بے ترتیب خواب ہے، ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے۔ بادشاہ اس جواب سے مطمئن نہ ہوا۔ وہ پریشان تھا کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس خواب کے پیچھے کوئی اہم راز چھپا ہوا ہے۔ اسی دوران دربار میں موجود ایک شخص کو اچانک ایک بات یاد آئی۔ یہ وہی شخص تھا جو کچھ عرصے پہلے قید خانے میں رہا تھا اور جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ اس نے فوراً کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خواب کی تعبیر معلوم کر کے آ سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ فوراً قید خانے کی طرف گیا۔ جب وہ قید خانے میں پہنچا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، میں ایک عجیب خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں۔ پھر اس نے بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سن کر فوراً سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اہم اشارہ ہے۔ انہوں نے نہایت حکمت کے ساتھ خواب کی تعبیر بیان کی۔ انہوں نے فرمایا، 7 سال تک تم خوب کھیتی کرو گے اور فصلیں بہت زیادہ ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا، جب تم فصل کاٹو تو اس کا زیادہ حصہ بھالیوں میں محفوظ رکھنا تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ پھر انہوں نے فرمایا، اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جن میں شدید قحط ہوگا۔ اس دوران تم وہی اناج استعمال کرو گے جو تم نے پہلے محفوظ کیا ہوگا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا، اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ دوبارہ خوشحال ہو جائیں گے۔ یہ تعبیر نہایت حکمت اور دانائی سے بھرپور تھی۔ جب وہ شخص یہ تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ تعبیر کسی غیر معمولی انسان نے دی ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس کا مطلب تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً قید سے آزاد کیا جائے۔ لیکن یہاں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔
جب بادشاہ کا پیغام قید خانے پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً باہر آنے سے انکار کر دیا۔ یہ غیر معمولی فیصلہ تھا۔ ایک قیدی جسے سالوں بعد آزادی مل رہی تھی وہ فوراً باہر آنے سے کیوں رک گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجا، پہلے اس معاملے کی تحقیق کی جائے جس میں مجھ پر الزام لگایا گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بے گناہی سب کے سامنے واضح ہو جائے۔ بادشاہ نے فوراً اس معاملے کی تحقیق کا حکم دیا۔ چنانچہ شہر کی ان عورتوں کو بلایا گیا اور جو اس واقعے میں شامل تھی۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، جب تم نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی تو حقیقت کیا تھی؟ اس وقت سچائی کو چھپانا ممکن نہ تھا۔ سب عورتوں نے اعتراف کیا، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یوسف بالکل پاک و بے گناہ ہے۔ پھر زلیخا نے بھی اعتراف کر لیا۔ اس نے کہا، اب حقیقت واضح ہو گئی ہے، میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی اور یوسف سچے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت اور سچائی سب کے سامنے ظاہر کر دی۔ اب بادشاہ نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ یوسف کو میرے پاس لایا جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، آج سے تم ہمارے نزدیک بہت معتبر اور امانت دار ہو۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بڑا واقعہ تھا۔ انہوں نے بادشاہ سے فرمایا، مجھے ملک کے خزانوں کا نگران بنا دیجیے، کیونکہ میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے ان کی بات قبول کر لی اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے اور معیشت کا نگران بنا دیا گیا۔ یہ ایک حیران کن تبدیلی تھی۔ جو شخص چند لمحے پہلے قید خانے میں تھا وہ اب پوری سلطنت کے خزانے کا ذمہ دار بن چکا تھا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ کنویں کا اندھیرا، غلامی کی زندگی، قید خانے کے سال، یہ سب آزمائشیں دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عظیم مقام تک پہنچانے کے لیے تھیں۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جلد ہی وہ وقت آنے والا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے وہی بھائی مصر آنے والے تھے جنہوں نے کبھی انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، اور تب حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب پورا ہونے والا تھا۔ یہی سے شروع ہوتا ہے کہانی کا آخری اور سب سے جذباتی حصہ، بھائیوں سے ملاقات اور خواب کی تکمیل۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید حضرت یوسف علیہ السلام کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.